6,000 ارب سے ہمارا قرضہ جو ٹوٹل لائبلٹیز 30,000 ارب پہ پہنچا دی. آج ہمارے اوپر کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں یہ قرضوں کی قسطیں دیتے ہوئے بیچارے لوگوں کے اوپر بوجھ ڈالنا پڑتا ہے. یہ جو مہنگائی ہے اس کے بعد میں بعد میں بات کرتا ہوں، لیکن میں پہلے یہ بات کمپلیٹ کر لوں کہ دیکھیں اسپیکر صاحب، میں یہ 2.5 سال سے تماشے دیکھ رہا ہوں. یہاں پہلے دن پرائم منسٹر بن کے پرائم منسٹر تقریر کرنے جا رہا ہے، کھڑے ہو کے تقریر نہیں کرنے دی. کیوں تقریر نہیں کرنے دی؟ کیونکہ ان کو پہلے دن سے ڈر تھا کہ یہ ہمارے جو کرپشن کے کیسز یہ معاف نہیں کرے گا. کرپشن کے کیسز ہم نے نہیں بنائے تھے اسپیکر صاحب، یہ سارے ان کے دور کے کیسز بنے ہوئے ان کے اوپر. آپس میں تو ان کا مکمکا تھا، اپنا نیب کا چیئرمین آپس میں مل کے کیسز ان کے بند کر رہا ہے. عدلیہ اس وقت کی عدلیہ وہ ان کے ہاتھ میں تھی، ان کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. وہاں $60 ملین آصف زرداری کا سوئٹزرلینڈ میں پڑا ہوا ہے. وہ جج کہہ رہا ہے کہ واپس لے کے آؤ. وہ یوسف رضا گیلانی جو یہاں سے سینیٹر بنا ہے، وہ پاکستان کا $60 ملین پڑا ہوا ہے سوئٹزرلینڈ میں. وہ جج کہہ رہا ہے کہ واپس لے کے آؤ. وہ کہتا نہیں جی میں نہیں خط لکھتا. بھئی آپ کے باپ کا پیسہ تھا، پاکستانی قوم کا پیسہ تھا. اس کے اوپر وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے. وہ ایسے پھر رہا ہے جس طرح نیلسن منڈیلا کہیں ڈسکوالیفائی ہو گیا. اسپیکر صاحب، میں یہ چیزیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، میں تو ان کو 30 سال سے جانتا ہوں. دیکھیں، جب تک ہم اس ملک میں اپنی اخلاقیات ٹھیک نہیں کریں گے، مورل سٹینڈرڈز ٹھیک نہیں کریں گے، جب اس طرح کے الیکشن ہوں گے کہ کھل کے پیسہ چل رہا ہے اور ہم کہیں گے نہیں جی وہ پٹواری کیوں پیسے لیتا ہے، تو وہ تھانے دار کیوں پیسے لیتا ہے، وہ سرکاری نوکر، وہ تو بیچارہ جو نچلا طبقہ ہے وہ تو واقعی جس طرح شیخ رشید نے کہا ہے، مہنگائی جو بڑی ہے بیچارے لوگوں کی تنخواہ میں گزارا نہیں ہو رہا. ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل ایماندار بنیں. اور یہ جن کا اتنا ان کے پاس پیسہ ہے اسپیکر صاحب، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں ان کو خود نہیں پتا کہ ان کا کتنا پیسہ باہر پڑا ہے. اتنے 30 سال سے چوری کر رہے ہیں یہ پیسہ، اور 30 سال سے پیسہ چوری کر کے اب ان کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر پریشر ڈالو سارے چور مل کے کہ جی کبھی ہم گورنمنٹ گرا دیں گے، کبھی ہم وہ نکلاتے ہیں. آپ سوچیں فیٹف کے اوپر، اب فیٹف ہماری وجہ سے تو نہیں فیٹف پہ ہم گرے لسٹ میں آئے، یہ تو نون لیگ کے دور میں گرے لسٹ میں آئے ہیں. اب اگر فیٹف کی بلیک لسٹ میں پاکستان جاتا ہے تو یہاں سب کو پتا ہے کہ سینکشنز لگ جائیں گی. تو آگے مشکل سے ہم نے اکانومی کو سٹیبلائز کیا، مشکل سے. اگر بلیک لسٹ میں جاتا ہے تو اکانومی سیدھی نیچے. آج جو لوگوں کو مشکل پڑی ہوئی ہے، اور مشکل پڑی ہوئی ہے ہمارے لوگوں کو مہنگائی کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا روپیہ جو تھا تقریباً 107 روپے کا، آج 160 روپے کا. تو جب روپیہ گرتا ہے تو ساری چیزیں باہر سے مہنگی ہو جاتی ہیں، پٹرول، ڈیزل، بجلی. اب بجلی کی آدھی بجلی ان سے باقی ڈالر کانٹریکٹس کے اوپر بجلی کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں، وہ سب کچھ باہر سے. دالیں مہنگی، جو چیز باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، گھی مہنگا، ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. تو یہ سوچ لیں کہ اگر ہمارے اوپر سینکشنز لگ جائیں، اگر ہمارے اوپر فیٹف کی سینکشنز لگ جاتی تو یہ تو آپ تو سوچ ہی نہیں سکتے کہ یہ ملک میں کیا حال ہونا تھا. تو ہم اپنے ملک کے لیے فیٹف کی ریکوائرمنٹ پہ لیجسلیشن کروا رہے ہیں، اور انہوں نے جناب اتنا بڑا وہ ذرا پکڑا، اتنا بڑا وہ لا دیا جی، اتنا بڑا جی، یہ 34 شکیں چینج کر دیں نیب میں. اب نیب کا فیٹف سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے سمجھا کہ اب عمران خان قابو آ گیا، اب تو یہ ڈر کے فیٹف کی بلیک لسٹ سے اب تو جناب ہمیں یہ 34 شکیں سائن کر کے تو نیب کو ختم کر دے گا. مطلب یہ کہ صرف ان کی چوری کے کیسز ختم ہو جائے، بس 1 پوائنٹ ایجنڈا ان کا. اور میں نے آپ کو پہلے دن یہاں سے کہا تھا، پہلے دن یہاں کھڑے ہو کے میں نے کہا تھا کہ ان کا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا. میں ان کو جانتا ہوں، جب یہ سارے اپوزیشن میں میرے ساتھ تھے. ان کا صرف ایک خوف ہے کہ یہ NRO نہیں دے گا.